السلام علیکم، میں ہوں رحمہ رانا اور آج گجرانوالہ سولز فاؤنڈیشن کی طرف سے جس موضوع پر میں بولنے لگی ہوں وہ ہے انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم۔ ہر سال 24 جنوری کو جو ہے یہ دن منایا جاتا ہے اور بیسیکلی اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز ہے ایجوکیشن سسٹم کی کوالٹی کو امپروو کرنا۔ ایز اے پاکستانی میں جو ہوں ان پرابلمس کو ڈسکس کروں گی جو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک، میں یورپ کی بات نہیں کر رہی، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہی، بنگلہ دیش ہو گیا، ایران ہو گیا، انڈیا ہو گیا، وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ تقریباً اتنی ہی منی انویسٹ کر رہے ہیں جتنی پاکستان کر رہا ہے، لیکن دونوں کے لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ آ رہے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہم لوگ یوں لے لیتے ہیں کہ آج اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل اولمپکس کی بات کرتے ہیں، میتھ اولمپکس کی بات کرتے ہیں، فزکس اولمپکس کی بات کرتے ہیں، ہم کیمسٹری اولمپکس کی بات کرتے ہیں، تو ایک بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ کے پاس سلور یا گولڈ میڈل نہیں ہے، جبکہ یہ ممالک ان ممالک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گولڈ سلور میڈل سے بھرے پڑے ہیں۔ اول تو ہمارا میٹرک ایف ایس سی کا بچہ ان مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے رٹا سسٹم پہ۔ اگر کرتے ہیں تو اے لیول او لیول کے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے کریٹیوٹی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بچوں کو اتنا بزی کر دیا گیا ہے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو پالش کر سکیں یا اپنی صلاحیت کو پہچان سکیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر بچہ جینیس پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک مچھلی کو کہیں گے کہ وہ پیڑ پر چڑھ جائے تو وہ اپنی پوری زندگی لگا دے گی لیکن وہ اس پیڑ پر نہیں چڑھ سکے گی، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں پیڑ پہ چڑھنے والی۔ اسی طرح ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کے اندر ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں، ڈفرینٹ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا کرتا ہے، ایک ہی پیمانے پہ، ایک ہی اسکیل پہ جو ہے سب کا آئی کیو جو ہے وہ میئر کرتا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں آئی تھی انٹیلیجنٹ کوشنٹ کی تھیوری، جسے ہم لوگ آئی کیو بولتے ہیں، اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ جتنے بھی ایجوکیشن سسٹمز تھے وہ تشکیل دیے گئے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانگی اور افسوس ہوگا کہ ٹوٹل 23 ایجوکیشن سسٹمز جو ہے وہ تشکیل دیے جا چکے ہیں اب تک، اور سب سے لو اسٹینڈرڈ جو ہے اس پہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہا ہے۔ اس سے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں۔ اس تھیوری کے بعد 1886 میں آئے تھے، ایک تھنکر تھے ہاورڈ گارڈنر۔ انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی تھی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری، جس میں بیسیکلی یہ تھا کہ 9 انٹیلیجنس ڈیفائن کی تھی انہوں نے۔ نیچر ہو گئی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نیچر سے چیزیں آبزرو کرتے ہیں اور پھر ان کو لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں تھنکرز بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ نکال کے آبزرو کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں فیکٹس اور فیگرز بہت اچھے یاد رہتے ہیں۔ تو انہوں نے تقریباً ٹوٹل 9 جو ہے وہ انٹیلیجنس ڈسکس کی تھی، اور انہوں نے بولا تھا کہ ہر انسان میں یہ 9 انٹیلیجنسز تھوڑی تھوڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایک جو ہوتی ہے وہ زیادہ مقدار میں پریزنٹ ہوتی ہے، اور اس ایک صلاحیت کو جو زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اسے ہم کنگ صلاحیت کہتے ہیں، اور اس کنگ صلاحیت کے بیس پہ ہم اس انسان کو پرکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، ایک ہی جو ہے آئی کیو انٹیلیجنس کوشنٹ کو ہم لوگ پوری پرسنالٹی جو ہے وہ اس پہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ دیکھیں تو آپ کو جان کے افسوس ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف 1% پاکستانی ایسے ہیں جو ڈاکٹرز یا انجینئرز ہیں۔ پورے امریکہ میں ایک بھی میتھمیٹکس کا ٹیچر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، اور باقی جو 2% ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو نرسز ہو گئے، الیکٹریشنز ہو گئے، یا پھر ایسی اور کیٹیگریز کے ہو گئے۔ باقی 97% پاکستانیز جو ہیں وہ ایز اے لیبر ورک کرتے ہیں باہر جا کے۔ یہ پوائنٹ ہمیں سسٹم میں خرابی کو دکھاتا ہے، واضح کرتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایسی کیا خرابیاں ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھنے کے باوجود ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا۔ ایک عام سا جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کی ترقی کو چیک کرنا ہو تو اس کے تعلیمی نظام کو دیکھ لیں۔ آج ہمارا تعلیمی نظام رٹے کی بیس پہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کریٹیوٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے۔ لیکن اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے وراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج ہم لوگ اس کو کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ لوگ پازیٹیوٹی کو شیئر کر سکتے ہیں،
جیسا کہ سولز فاؤنڈیشن کا جو ہے موٹیو بھی یہی ہے کہ آپ پازیٹیوٹی کو سپریڈ کریں اور آپ اس طرح کی چیزوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر شعور جاگے، تعلیم کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوں، آپ کو اویئرنیس ہو باقی چیزوں سے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ آسانیاں تقسیم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی راہ کی رکاوٹوں کو دور کرے۔ والسلام۔